بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین من تلک آیات الکتاب المبین۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے، نزولاً 41 نمبر پر ہے، بعد النمل۔ سورۃ النمل کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اس میں یہ ہے، اجعلنا مثل النمل فی اصلاح قومنا، ہمیں نمل کے طرح بنا تاکہ ہمارے دل میں جذبہ ہو اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں۔ وشجعنا بقصص موسیٰ، ہمیں شجاعت دے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، لنجاہد، تاکہ ہم جہاد کریں۔ ونہدم بیوت المشرکین، مشرکین کے گھروں کو منہدم کرے۔ التی کبیوت العنکبوت، جو کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ ربط معنوی یہ ہے کہ سورۃ الفرقان میں اور سورۃ النمل تک یہ مسئلہ ذکر تھا کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر تحزیز علی التبلیغ بواقعۃ موسیٰ کے اس مسئلے کو بیان کرو، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہاں قبل فرمایا سیریکم آیاتی، تمہیں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت بعض آیات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں قبل سلامتی کا تفصیلی واقعہ ذکر ہوا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ دعوی صورت تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، ایمان والوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ والتشجیع بواقعۃ موسیٰ علیہ السلام، اور تشجیع ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ خلاصہ سورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر ہے اور 5 احوال ہے۔ المقام الاول، پہلا مقام ہے نمبر 14 تک ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ کیف وصل موسیٰ الی بیت فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر تک کس طرح پہنچ گئے۔ دوسری حالت آیت نمبر 22 تک ہے، اس میں یہ بیان ہے کیف وصل الی مدین، موسیٰ علیہ السلام مدین تک کس طرح پہنچے۔ المقام الثالث، تیسرا مقام آیت نمبر 29 تک ہے، اس میں ذکر ہے معیش فی مدین ووصولہ الی شعیب، کہ آپ نے مدین میں زندگی گزاری اور شعیب کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام۔ المقام الرابع، چوتھا مقام آیت نمبر 35 تک ہے، اس میں اعطاء النبوت الی موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیا گیا، اس کا تفصیلی واقعہ۔ المقام الخامس، پانچواں مقام آیت نمبر 44 تک ہے، اس میں وصول الی مصر، مصر تک آپ پہنچ گئے۔ وہ مخالفت فرعون و قومی والاکم، فرعون نے مخالفت کی موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ تو آسین، اللہ جانتے ان حروف کے معانی کو، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت ہے کتاب واضح کے، نتلو علیک، ہم پڑھتے آپ پر، من نبی موسیٰ، کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کا بالحق کے ساتھ، یہ قوم یؤمنون، اس قوم کے واسطے جو یقین رکھتی ہے۔ ان فرعون، یقیناً فرعون، علا فی الارض، سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اس نے بنایا تھا اپنی جماعت کو، شیعان، اپنے آل کو گروہ میں، جماعتوں میں، یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور کرتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیٹیوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً تھا وہ فساد کرنے والوں میں سے۔ ونرید، ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں۔ ونجعلہم ائمہ، اور بنائے ہم ان کو پیشوا، ونجعلہم الوارثین، بنائے ہم ان کو الوارثین، اس زمین کا وارث و مالک۔ ونمکن لہم فی الارض، اور جگہ دے ہم ان کو زمین میں۔ ونری فرعون وہامان وجنودہما، دکھائے فرعون کو، حامان کو، ان کے لشکروں کو، منہم، ان بنی اسرائیل کی طرف سے، ما وہ کچھ جن سے وہ ڈرتے تھے،
وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، تفسیر واقعہ، ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ کہ اسے دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تو اس پر ڈر جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ڈال دے اس کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي نہ ڈریے، وَلَا تَحْزَنِي غم نہ کہیے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ یقیناً ہم اس کو آپ کی طرف واپس لوٹانے والے ہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اسے بنانے والے ہیں بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اٹھا دے اس کو فرعون کے آل نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا علت غائی یا علت عاقبت، تاکہ انجام یہ ہو جائے کہ ہو جائے یہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب۔ ان فرعون یقیناً فرعون وحامان اور حامان وجنودہم ان کے لشکر کانوا خاطئین تھے وہ خطا کار۔ وقالت امرأۃ فرعون کہنے لگی فرعون کی بیوی، قرۃ عین لی ولک یہ میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا اور تیرے آنکھوں کا، لا تقتلوا اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ینفعنا قریب ہے کہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا یا ہم بنائیں گے اس کو نائب، ہم لا یشعرون اور انہیں پتہ نہیں تھا۔ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل، فارغا مضبوط یا فارغا من کل شیء الا غم موسیٰ ہر چیز سے خالی تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام کا غم اس میں موجود تھا۔ ان کا عادت قریب تھی وہ لتبدی بھی کہ اس کی اظہار کرتی، لولا ربطنا علی قلبہا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لاختہ وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کے بہن سے، قصی پیچھے چلتی رہے موسیٰ علیہ السلام کے، فبصرت بے پس وہ دیکھتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، عن جنب دور کنارے سے، وهم لا یشعرون ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا فرعونیوں کو۔ وحرمنا علیہ المراضع ہم نے حرام کی بن کی علیہ موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع دودھ پلانے والیوں کو، من قبل اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، آیا میں تمہیں بتلاؤں علی اہل بیت ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلون کہ ان کی کفالت کریں گے، وہ ہم لو ناصحون اور وہ ان کے لیے خیر خواہ ہوں گے، لہو ضمیر راجع فرعون کی طرف، وہ فرعون کے خیر خواہ ہوں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے طرف راجع، حال یہ کہ ان کا خیال یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے بہن کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس بچے کے لیے خیر خواہ ہے۔ فرددناہ الی امی پس ہم نے اس کو واپس لٹا دیا اس کے ماں کی طرف، کہ تقر عینہا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن غمگین نہ ہو، ولتعلم تاکہ وہ یقین کرے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ یا سے دوسری حالت، المقام الثانی کہ کیف وصل الی مدین موسیٰ علیہ السلام مدین تک کس طرح پہنچے، یہاں تک پہلی حالت تھی کہ کیف وصل موسیٰ الی بیت فرعون، ولما بلغ اشدہ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام عمر کے مضبوطی کو، بھرپور جوانی کو، واستوى برابر ہو گئے، 33 سال کا عمر تھا، آتینا حکم و علم ہم نے دی اس کو حکمن دانائی و علم وکذالک نجزی المحسنین اس طرح ہم بدلہ دیتے رہتے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل المدینہ تمہید اول اور تدبیر اخراج، داخل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں علی حین غفلہ لوگوں کے غفلت کے وقت، دوپہر کا وقت تھا، علی غفلۃ من اہلہا اس کے رہنے والوں کے غفلت کے وقت، وجد فیہا رجلین یقتتلان پایا اپنے دو آدمی کو جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ ایک اس کی جماعت میں سے تھا، اس کے برادری میں سے تھا، وھذا من عدوہ یہ دوسرا دشمن کے جماعت میں سے تھا، فاستغاثہ الذی پس فریاد ظاہر کی اس آدمی نے، من شیعتہ جو اس کی برادری میں سے تھا، علی الذی اس کے مقابلے میں، من عدوہ جو اس کے دشمن کے جماعت کے طرف سے تھا، فوکزہ موسیٰ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تاکہ جھگڑا تم نہ کرو، فقضى علیہ پس فیصلہ ہوا اس پر موت کا، قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ھذا من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل تھا،
انہ عدو مضل مبین، یقیناً یہ شیطان عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا ہے، مبین واضح۔ ھذا من عمل الشیطان، اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ روزے کی حالت میں آدمی کچھ کھائے پیے بھول کر تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی مکہ نہ لگاتے۔ یا ھذا من عمل الشیطان، ھذا الغضب، یہ غصہ شیطان کے کاموں میں سے تھا۔ یا ھذا من عمل الشیطان، یہ لڑائی شیطان کے کاموں میں سے تھا، یہ لڑائی شیطان کے کاموں میں سے تھا۔ قال، فرمایا سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب میرے رب انی ظلمت نفسی، یقین میں نے اپنے نفس کے اوپر کمی کی، ظلم کیا، فاغفر لے، پس مجھے بخش دے، فغفر له، پس اللہ نے انہیں بخش دیا، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا فغفر لی، مجھے بخش دے، حال یہ کہ یہ تو گناہ نہیں تھا، کیونکہ گناہ تو اس کو کہا جاتا جس میں ارادہ شامل ہو۔ تو رب سے موسیٰ علیہ السلام نے معافی کیوں مانگ لی؟ جواب یہ کہ اول فرمایا کہ مجھے بخش دے، مراد اس سے مغفرت کی دعا ہے، لیکن یہ اعترافی جرم نہیں ہے، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے، یا اس کا مطلب یہ فغفر لی، جو کام میں نے کیا اس پر آپ پردہ ڈال لیں، انہ الغفور الرحیم، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام، رب اے میرے رب، ایمان ہم تعالیٰ بس اس کے کہ آپ نے مجھ پر احسان کے نام کیا، فلنکون ظہیرا للمجرمین، اس نے وہ میں مجرموں کے امدادی، فاصبح فی المدینہ خائفا، بس آپ شہر میں خوف کے ساتھ چل رہے تھے، تقرب انتظار فرما رہے تھے کہ کب پتہ چلے گا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَ بِالْأَمْسِ، اچانک وہ آدمی اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی کل، یستصرخ، فریاد کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، یقیناً تو لغوی بیہودہ آدمی، واضح بیہودہ ہر کسی کے ساتھ لڑتا رہتا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ، جب ارادہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ حملہ کرے اس شہر پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال، اس نے کہا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، تو ارادہ کرتا کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو نہیں چاہتا مگر یہ چاہتے ہو کہ زمین میں زورآور ہو جائے، جبارا بڑا ظلم کرنے والا ہو جائے زمین میں، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ ہو جائے تو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، لوگوں کو پتہ چلا کہ کل جو آدمی مرا تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، تمہید ثالث، آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ، شہر کے آخری طرف سے، اس سے مراد بعض علماء کے قول کے مطابق حضرت حزقیل تھے، بعض فرماتے کہ شمویل تھے۔ یہ سا جو دوڑ رہا تھا، قال، وہ کہنے لگا، یا موسیٰ ان الملأ، یقیناً پارلیمنٹ والوں نے، یأتمرون بک، آپ کے خلاف مشورہ کیا ہے، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کرے، فاخرج، بس نکل جائیے، انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا، پس نکل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے، خائفاً، ڈرتے رہے، یا تقرب، انتظار کر رہے تھے۔ قال، فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے، رب میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، المقام الثالث، یہاں سے تیسرا مقام ہے، معیشت فی مدین وصول الی شعیب، کہ آپ مدین میں رہے اور شعیب علیہ السلام کے پاس کس طرح پہنچے، آیت نمبر 29 تک۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب آپ متوجہ ہوئے مدین کی طرف، قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ ربی، قریب ہے میرا رب، ایادینی، کہ میری رہنمائی کرے گا سیدھے راہ کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، جب آپ آئے
مدین کے کنویں کے پاس وجد علیہ امت من الناس، آپ نے پا لیا وہاں پر امت نے ایک جماعت کو من الناس لوگوں میں سے، یسقون جو پانی پلا رہے تھے، وجد من دونہم پایا، من دونہم ان سے الگ، امراتین دو لڑکیوں کو، تزودان جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی، پیچھے کر رہی تھی۔ قال فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ما خطبکما، تمہاری کیا حالت ہے؟ قالت وہ کہنے لگی لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس لوٹ جائے چرواہے، ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ شیخ بوڑھا ہے، کبیر زیادہ، اگر مجبوری ہو تو بوقت مجبوری عورت کا خروج اور نکلنا درست ہے۔ فسقا لہما، پس آپ نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے۔ آپ نے وہ پتھر اور وہ ڈول آپ نے نکالا جو کئی افراد نکالتے تھے، اور انہیں آپ نے وہ پانی پلایا، کیونکہ ایک پیغمبر میں 40 جنتی کی طاقت ہوتی ہے، اور جنتی میں دنیاوی 100 افراد کی طاقت ہوتی ہے، تو ایک پیغمبر میں 40,000 افراد کی طاقت تھی، تو آپ نے انہیں پانی پلایا۔ فسقا لهما ثم تولى الى الظل، پھر آپ واپس لوٹے الى الظل، ایک سائے کی طرف۔ فقال، فرمایا رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یقیناً میں اس کے طرف جو آپ میرے طرف اتارنا چاہتے ہو، من خیر، کوئی بلائی، فقیر، میں اس کے طرف محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما، پس آئی اس کے پاس ان میں سے ایک، تمشی جو چل رہی تھی، علی استحیاء، حیا پر، یعنی گویا کہ وہ حیا کے سواری پر سوار تھی۔ قالت، وہ کہنے لگی، ان ابی، یقیناً میرا باپ، یہ لفظی احتیاط، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے بلا رہی ہوں، یدعوکا، تجھے بلاتا ہے، لیجزیکا، تاکہ بدلہ دے تجھے، اجر ما سقیت لنا، اس مزدوری کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ فلما جاؤ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس، وقص علیہ القصص، بیان کے اس پر واقعہ، قال، وہ کہنے لگا، لا تخف، نہ ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، تو نے نجات پایا ظالم قوم سے۔ قالت احداہم، ان میں سے ایک نے کہا، یا ابت، میرے ابا جان، استاجر ہو، اسے مزدور بنائیے، استاجر ہو، اس کو مزدوری پر رکھ کے، ان خیر من استاجرتا، لیکن سب سے بہتر وہ جس کو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہو، القوی، قوت والا ہے، جس ڈول کو لوگ 40 افراد نکالتے تھے، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے یک تنہا نکالا، امین امانت دار ہے، راستے میں آ رہے تھے، حیا کے ساتھ آئے، امانت کے ساتھ۔ قال انی ارید ان، کیا کہے ابنتی، فرمایا حضرت شعیب نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نکاح میں دوں تجھے، ابنتی، اپنے بیٹیوں میں سے ایک، ہاتین جو یہ ہے، الان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تو میری مزدوری کرے گا 8 سال، کیونکہ مار تو شرط ہوتا ہے، آپ کے پاس مار نہیں ہے، 8 سال تک مزدوری کرو، مار کے پیسے کماؤ۔ فإن أتممت 10، اگر تو نے پورا کیے 10 سال، فمن عندک، بس یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی ڈالو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ میرے آپ کے درمیان طے ہے، ایما الاجلین قضیت، ان 2 مدتوں میں سے جو مدت بھی میں نے پوری کی، فلا عدوان علیہ، مجھ پر کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوگا، واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہتے وکیل، ذمہ وار ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کیا، وسار بعلی، اپنے اہل کو لے کر گئے، رات کے وقت، سار رات کے وقت، اپنی بیوی کو، آنس من جانب الطور نارا، دیکھا آپ نے طور کے طرف سے، نارن، ایک آگ کو۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اہل، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، کو سو ٹھہرے رہو تم یہاں پر،
انی آنست نارا، یقیناً میں نے دیکھ لیا ایک آگ کو، لعلی آتیکم منہا بخبر، تاکہ لے کر آؤ تمہارے پاس یہاں سے بخبر کوئی خبر، او جزوۃ من النار، یا آگ کا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔ فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، یہاں سے مقام رابع آیت نمبر 35 تک۔ اعطاء النبوت الی موسیٰ، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، کس طرح؟ فلما أتى، جب آئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر، نودی، آواز دی گئی آپ کو، من شاطئ الوادی الأیمن، اس کنارے کے، اس وادی کے کنارے کی طرف سے، الایمن، ایسی جانب جو ہدایت تھی، فی البقعۃ المبارکہ، فی البقعۃ المبارکہ، ایسے خطے میں جس میں برکتیں ڈالی گئی تھی، من الشجرہ، یہ بدل ہے من شاطئ سے، من الشجرہ، درخت کے طرف سے، ایا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، یقیناً میں اللہ رب العالمین، پالنے والا ہوں تمام مخلوق کا رب ہو۔ وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، ڈال لے اپنے لاٹھی کو، فلما رأى، جب دیکھا اپنے اس لاٹھی کو، تہتز، جو حرکت کر رہی تھی، کأنہا جان، آپ کہو گے کہ یہ پتلا سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، پھر گئے پیٹ دے کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ، اقبل، آگے ہو جائیے، ولا تخف، نہ ڈریے، انکا من الآمنین، یقیناً تو امن والوں میں سے۔ اسلک یدک فی جیبک، داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، واضمم الیک جناحک من الرہب، ملا دے اپنے ساتھ اپنے بازو کو، من الرہب، ڈر کی وجہ سے، ہاتھوں کو بازو کے ساتھ اس طرح ملاؤ۔ فذلک برہانان من ربک، یہ دونوں دلائل آپ کے رب کے طرف سے، فرعون کے طرف اور اس کے وزراء کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقین ہے یہ قوم نافرمان۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، میرے رب، انی قتلت منہ نفسا، یقین میں نے قتل کیا تھا ان میں سے ایک نفس کو، فاخاف ان یقتلون، پس میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، واخی ہارون، میرا بھائی ہارون علیہ السلام، ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے، فارسلہ معی ردءا، پس بھیج دے تو اس کو میرے ساتھ، ردءا، بطور معاون کے، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، یقین میں ڈرتا اس بات سے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، فرمایا اللہ نے، سنشد عضدک، ان قریب میں مضبوط کروں گا تمہارے کمر کو، بأخیک، تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا، میں نے دیے تم دونوں کو دلیل اور معجزہ، فلا یصلون الیکما، ہیبت دیے، پس یہ نہیں پہنچ سکیں گے تمہارے طرف، بآیاتنا ارسلنا بآیاتنا، ہم نے بھیجا تم کو اپنے دلائل کے ساتھ، تمہیں اور جو تمہارے تابعدار غالب رہیں گے۔ فلما جاؤ موسیٰ، المقام الخامس، وصول الی مصر، مصر کی طرف آپ پہنچے، ومخالفت فرعون وقومہم وہلاکہم، قوم نے مخالفت کی، فرعون نے مخالفت کی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ فلما جاءہم موسیٰ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات، واضح واضح، قالوا، وہ کہنے لگے، ما ذا الا سحر مفترى، نہیں مگر جادو ہے اپنے طرف سے گڑا ہوا، وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنے اس طرح باتیں، فی آبائنا الاولین، اپنے پرانے آباء و اجداد میں۔ وقال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، رب عالم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتے اس کو جو ہدایت لے کر آیا، من عند، اس کے طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اس کو بھی خوب جانتے جس کے لیے اچھا انجام ہے آخرت کا، انہ لا یفلح الظالمون، لیکن شان یہ کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ وقال فرعون، فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے پارلیمنٹ والو، اے میرے وزراؤ، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی حاکم میرے علاوہ،
فاوقد لی یا حامان، بس آگ جلاؤ میرے لیے مٹی پر ہے حامان، فاجعل لی سرابا، بناؤ میرے لیے ایک محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جانکوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، اور یقین میں گمان کرتا ہوں اس پر جھوٹوں میں سے۔ تکبر کیا فرعون نے، اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر علاق کے نامناسب، اور انہوں نے گمان کیا یہ کہیں ہمارے طرف نہیں لوٹیں گے، بس ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکروں کو پس ڈال لیا ہم نے ان کو دریا میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھے کس طرح انجام ہوا ظالموں کا۔ ہم نے بنایا تھا ان کو پیشوا، یدعون الی النار، جو بلاتے تھے لوگوں کو آگ کے طرف، الی عمل النار، ویوم القیامت لا ینصرون، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، ہم نے ان کے پیچھے کیے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، بگڑے ہوئے شکل ہوں گے ان کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق دے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، بعد اس کے کہ ہلاک کیا ہم نے القرون الاولیٰ کی جماعتیں پرانے، بصائر للناس، یہ قرآن دلائل ہے لوگوں کے واسطے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول، نہیں تھے آپ مغربی جانب میں، اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر حکم یعنی تورات، اور نہیں تھے آپ من الشاہدین موجود ہونے والوں میں سے، ولکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کیے قرونا کئی نسلیں، فتطاول علیہم العمر، پس لمبا ہوا ان پر زمانہ، فارسلناک، پس ہم نے آپ کو بھیجا، وما کنت ساویا فی اہل مدین، نہ آپ مقیم تھے مدین والوں میں کہ پڑھتے تھے تو تم ان پر ہماری آیات، ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم تھے بھیجنے والے۔ وما کنت بجانب الطور، نہیں تھے آپ طور کے طرف، طور کے جانب میں آپ نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، ولکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ خاص رحمت تھی تیرے رب کے طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ ڈرائے آپ ایسی قوم کو کہ نہیں آئے ان کے پاس قریب زمانے میں کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبهم مصیبہ، یعنی اصل میں ہے ولولا اصابت المصیبہ، اگر مصیبت نہ پہنچتے بما قدمت ایدیہم، بس ان مال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو لما ارسلناک، ہم آپ کو نہ بھیجتے۔ فیقول، بس یہ لوگ کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں آپ نے نہیں بھیجا ہمارے طرف رسول ہو، فنتبع آیاتک، بس ہم آپ کی آیات کی تابعداری کرتے، ونکون من المؤمنین، ہو جاتے ہم یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب آئے ان کے پاس حق ہمارے طرف سے، قالوا، وہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیے گئے اس کو اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا کتاب۔ جواب، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس سے پہلے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، سحرانی، دونوں جادوگر ہے، تظاہرا، جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، یا قالوا، انہوں نے کہی، تورات و قرآن یہ ایک جادو والی کتابیں ہے، وقالوا، انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، یا کہ ہم ہر ایک کے انکار کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فاتوا بکتاب من عند اللہ، لے کر آؤ کتاب اللہ کی طرف سے، کوئی کتاب لے کر آؤ، وعدہ منہما، جو زیادہ ہدایت والو ان دونوں سے، اتبعو، میں اس کے پیچھے چلوں گا، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ اگر یہ لوگ تمہاری بات کو قبول نہ کرے، یقین کرو یقیناً یہ لوگ تابعداری کرتے اپنے خواہشات کا۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو تابعداری کرتے اپنے خواہشات کا، بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقین اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم ظالم کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، ترغیب القرآن، تحقیق ہم نے پے در پہ بیان کی ان کے لیے، القول، بات یعنی کلام، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی من قبل، اس سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیت، کہتے یہ لوگ ہم ایمان لا چکے اس پر، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ،
یقینا ہم تو اس سے پہلے بھی تابعدار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ لوگ جو ان کو دی جائے گی ان کے اجر مرتین 2 بار، بما صبروا بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہاں پر فرمایا 2 بار انہیں اجر دی جائے گی، مطلب یہ کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا ثواب دیں گے، دگنا ثواب دیں گے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون، یہ لوگ ہٹاتے ہیں بالحسنتی توحید کے ذریعے سے السیئہ شرک کو، ومما رزقناہم ينفقون، اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ لوگ سنتے بیہودہ باتیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، منہ موڑتے اس سے، وقالوا، کہتے یہ لوگ، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ سلام علیکم، آخری سلام تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں الجھتے جاہلوں کے ساتھ۔ انک لا تہدی من احببت، یقین آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو احببت جو طبی طور پر آپ پسند کریں، لیکن اللہ ہدایت دیتے جسے چاہتے، اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت حاصل کرنے والوں کو۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت کی تابعداری کریں گے آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، اچھ کے جائیں گے ہم اپنی زمین سے۔ جواب، اولم نمکن لہم حرما آمنا، اے نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ، یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، لائے جاتے اس کے طرف ثمرات کل شیء، ہر چیز کی ثمرات و پیداوار، رزق، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہم نے ہلاک کی، من قریۃ، بستی والوں میں سے، بطرت معیشتا، جنہوں نے تکبر کیے معیشت اپنے گزران میں، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے محلات ہیں۔ آپ کہو گے کہ لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، کہ اس میں کوئی نہیں رہا تھا ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہیں ہر چیز کا آخری مالک۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں آپ کرو ہلاک کرنے والا بستی والوں کو، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ بھیجو ان کے درمیان رسول کو، کہ جو پڑھ کر سنائے ان پر ہماری آیات کو، نہیں ہم ہلاک کرنے والا القریٰ بستی والوں کو، الا وأہلها ظالمون، مگر اس حال میں کہ وہ اس کے حال ظلم کرنے والے۔ وما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ دنیا کا فائدہ ہے اور اس کی سجاوٹ ہے، جو کچھ اللہ کے پاس سے بہتر ہے اور ہمیشہ ہے، اے کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افمن وعدنا وعدا حسنا، اے وہ شخص جس کے ہم نے وعدہ کیا وعدہ اچھا، فلاقہ، بس وہ اس کے ساتھ ملنے والا ہے، اس شخص کے طرح ہو سکتا ہے، متعنا متاع الحیاۃ الدنیا، جسے ہم نے دنیا کا فائدہ دیا ہو، ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جائیں گے جہنم میں۔ ویوم ینادیہم، جس دن اللہ انہیں بلائیں گے، فیقول، فرمائیں گے اللہ، ان شرکائی الذین، کیا ہے میرے وہ شریک، کنتم تزعمون، جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر ثابت ہو گئی عذاب کی بات، بوجہ مہر جباریت، ربنا، ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ تھے، اغوینا، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، کیوں اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کما غوینا، اس لیے ہم خود گمراہ تھے، تبرأنا الیک، ہم اظہار برات کرتے آپ کے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے۔ وقیل، کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس یہ انہیں بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، دیکھیں گے یہ لوگ عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، تمنا کریں گے کاش کہ ہوتے یہ لوگ دنیا میں ہدایت والے۔ ویوم ینادیہم، اس دن کو یاد کرو کہ اللہ آواز دیں گے ان کو، فیقول، فرمائیں گے اللہ، ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو؟ فعمیت علیہم الانباء، پوشیدہ ہو جائیں گے ان پر اپنے دلائل، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، بہرحال وہ لوگ جن نے توبہ کیا، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، عمل کیا نیک، فعسیٰ یکون من المفلحین، قریب ہے کہ ہو جائیں گے یہ لوگ کامیابوں میں سے۔ وربک یخلق ما یشاء، آپ کا رب پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو کچھ اللہ چاہتا ہے، وہ یختار، منتخب کرتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، یہ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وربک یخلق ما یشاء ویختار،
آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتے ہیں اور منتخب کرتا ہے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار پا کہ اللہ بولا نے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو چھپاتے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ، نتیجہ وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی اور معبود مگر صرف وہی ذات ہے۔ لَهُ الْمُلْكُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی اللہ کے لیے الحمد، تعریفات کارسازی ہے، صفات کارسازی ہے دنیا و آخرت میں، اسی اللہ کے لیے فیصلے کے اختیار ہے، اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر آ رہا ہے تو مجھے بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ بنائے تمہارے اوپر رات ہمیشہ قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اور معبود اللہ کے علاوہ جو لے کر آئے تمہارے پاس بضیاء روشنی۔ افلا تسمعون، آئے کیوں تم نہیں سنتے ہو قرآن کو؟ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ارائے تم مجھے بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالی دن کو تم پر ہمیشہ کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اور معبود اللہ کے علاوہ جو لے کر آئے تمہارے پاس رات کو اس میں تم آرام کرو۔ فلا تبصرون، آئے کیوں تم نہیں دیکھتے ہو قرآن کو؟ امیر رحمتی، اللہ تعالیٰ کے رحمت میں سے ہے کہ بنائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو دن کو تاکہ تم آرام کرو اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو اللہ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفُ اُخْرَوِي، اس دن کو یاد کرو کہ اللہ آواز دیں گے ان کو، فَيَقُولُ، فرمائیں گے اللہ أَيْنَ شُرَكَائِيَ، کیا ہے میرے شریک، الَّذِينَ، وہ، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہے، وہ کہاں ہے؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، فَقُلْنَا، کہیں گے ہم، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، فعالموا، پس وہ یقین کریں گے، ان الحق للہ، یقین حق ثابت ہے اللہ کے لیے، الوہیت کا حق اللہ کے لیے ثابت ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ کہانیاں جن کو وہ گڑھتے تھے۔ ان قارون، اس کا تعلق ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی ساز و نفع تمہیں دیا گیا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ، یقین قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پس ظلم کیا فرعون نے، قارون نے، علیہم ان پر، وَآتَيْنَاهُ، سبب ظلم، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے دی تو اس کو خزانوں میں سے، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ، یقین اس خزانوں کی چابیاں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اٹھاتی تھی، بالعصبہ ایک بڑی جماعت جو کہ طاقت والی تھی، یہ کنایہ کثرت مال سے۔ اذ قال له قومه، جو اس کے قوم نے ان سے کہا، لا تفرح، تکبر نہ کر، یہ کہ اللہ پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والوں کو۔ وابتغ، تلاش کر، فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس بارے میں جو اللہ نے دیا آپ کو، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر تلاش کر اس مال کے ذریعے سے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، نہ بھولاؤ اپنے حصے کو، من الدنیا، دنیا میں سے، واحسن، نیکی کر، صدقہ خیرات کر، کما احسن اللہ علیک، اس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد کو تلاش نہ کر، لوگوں کے حقوق کو ضائع نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ پسند نہیں کرتے فساد کرنے والوں کو۔ قال، حماقت قارون، قال قارون کہنے لگا، انما اوتیت علی علم، یہ سب کچھ دیا گیا مجھے علی علم، میری علم کی وجہ سے، یہ میری ذاتی کمال ہے، میں تاجر ہوں۔ اولم یعلم، یقین نہیں کرتا، ان اللہ قد اہلک من القرون، کہ اللہ نے ہلاک کیے اس سے پہلے، من القرون، کئی جماعتوں میں سے، من هو اشد منہ قوہ، کئی بستیوں میں سے، جو زیادہ سخت ہے اس سے، قوت کے اعتبار سے زیادہ تھے، جمعان، مال کے جمع ہونے کے اعتبار سے یا جماعت کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرمین کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بطور استخبار کے، جہاں پر ہے کہ سوال ہوگا تو بطور تذلیل کے سوال ہوگا۔ فخرج علی قومی، پس وہ نکلا قارون، علی قوم، اپنے قوم پر، فی زینتہ،
اپنی زینت و سجاوٹ میں۔ قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی دیا جاتا جس طرح قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، علت اس لیے کہ وہ بڑے حصے والا ہے، نعمتوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہنے لگے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ، اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا، وعمل صالح، نیک عمل کرتا رہا، ولا یلقى الا الصابرون، نہیں دی جاتی یہ صبر، نہیں دی جاتی جنت کی نعمتیں مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا بھی، پس ہم نے ان کو دنسا دے زمین میں، وبداری، اس کے گھر کو، الارض، زمین میں، وما كان له من فئة، نہیں تو اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتا اللہ کے علاوہ، نہیں تھا وہ خود بدلہ لینے والا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، ہو گئے وہ لوگ، تمنوا مکانا، جنہوں نے اس کے مرتبے کا تمنا کیا تھا، بالامس، کل، یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وہی تعجب کے لیے، کأن سبب یہ ہے، وہی یہ تعجب کے لیے، کأن یہ سبب یہ ہے، یہ تنبیہ علی الخطا، کہنے لگے افسوس، کأن اللہ، یقیناً اللہ کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے ہیں، یا کأن تحقیق کے لیے ہے، وہی حسرت و افسوس، کأن اللہ، یقیناً اللہ، یا کأن بمعنی علم تر، آیا آپ نہیں دیکھتے یہ کہ اللہ کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے تنگ کرتا ہے۔ لولا من اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے، لخسف بنا، ہمیں بھی دنسا دیتے، لخسف بنا، وہی کأن، افسوس، ہلاکت ہے، لا یفلح الکافرون، کامیاب نہیں ہوتے کافر، تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا، ہم بناتے ان لوگوں کے لیے جو سرکشی نہیں چاہتے زمین میں، فساد، اور بہترین انجام متقین کے لیے، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے، فلو خیر منہا، اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا اس سے، ومن جاء بالسیئۃ، جو گناہ لے کر آئے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بدلہ نہیں دیے جائے گا ان لوگوں کو جن نے برے اعمال کیے، الا ما كانوا یعملون، مگر اس کا جو عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقین اللہ وہ ذات ہے، فرض علیک القرآن، انزل علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن اتارا، یا قرآن کے احکام آپ پر نازل کیے، رادک الی معاد، آپ کو لوٹائیں گے واپس، الی معاد، ان لوٹنے کی جگہ کی طرف، مراد اس سے واپس کریں گے، فتح مکہ مراد ہے، دوبارہ آپ کو فتح دیں گے۔ قول کے لیے میرے پیغمبر، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، امن ہوا فی ضلال مبین، اور اس کو جو واضح گمراہی میں ہو، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تم امید نہیں رکھتے تھے کہ تمہیں کتاب بھیج دی جائے گی مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ ہو جائے آپ کافروں کے لیے مدد کرنے والا۔ ولا یصدنک عن آیت اللہ، نہ روکے یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیت سے، بعد اس کے کہ آپ کی طرف اللہ کی آیات اتارے گئے۔ ودعو الی ربک، بلائے تو الی ربک، اپنے توحید کے رب کے طرف لوگوں کو، ولا تکونن من المشرکین، نہ ہو جائے آپ شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، نہ بلاؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اور معبود مگر صرف وہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کا، لہ الحکم، سے اللہ کے لیے اختیار ہے، حکم، فیصلہ ہے، تکوینی و تشریعی، وإلیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ سورت کے اندر، سورت القصص کے اندر بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر تھا، اس کی تفصیل احوال، کہ اپنے اندر اس طرح بہادری پیدا کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر بہادری پیدا کی، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مسئلے کو بیان کیا، تو تم بھی اپنے اندر اس طرح بہادری پیدا کرو اور اس طرح شجاعت کے ساتھ مسئلے توحید کو بیان کرو۔